بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک منادی اعلان کرے گا کہ وہ شخص جس کا اجر اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری مرتبہ اعلان کرے گا کہ وہ شخص جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو۔ لوگ پوچھیں گے وہ کون ہے جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے؟ وہ جو لوگوں سے درگزر کرنے والے تھے۔ چنانچہ بے شمار لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت والوں کے اچھے اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، وہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلقی کرے اس سے تعلق جوڑے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ جدلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ بری بات کرنے والے، نہ برے کام کرنے والے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو معاف فرمانے والے اور درگزر فرمانے والے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کس کی؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے امام کی اور عام مومنین کی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے شہر مختلف ہوں، اور منافق ایک دوسرے سے دھوکہ کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے شہر ایک ہی ہوں۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مسجد میں پہنچوں اور وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہو، پھر مجھ سے پوچھا جائے کہ ان میں سب سے بہتر شخص کون ہے، تو میں سوال کرنے والے سے پوچھوں گا، کیا تم ان میں سے سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والے کو پہچانتے ہو؟ اگر وہ اس کو پہچانتا ہوگا تو میں کہوں گا کہ یہی سب سے بہتر ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہیں دھوکہ دینے والا سب سے بدترین شخص ہے۔ مجھے ان کے بہترین شخص پر شر میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے، اور ان کے برے شخص کے نیک ہو جانے کی امید بھی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ عز و جل کی خاطر محبت رکھے اور اسی کی خاطر بغض رکھے اور تیری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو اور لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اور اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ابدال جنت میں محض اپنے اعمال کی بنا پر داخل نہ ہوں گے بلکہ وہ اللہ تعالی کی رحمت، نفس کی سخاوت، دل کی پاکیزگی اور تمام مسلمانوں پر رحیم ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے سلام کیا۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تو پھر وہی انصاری صحابی پہلے کی طرح آئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس سے اٹھے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی کے پیچھے ہو لیے اور ان سے کہنے لگے، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے اپنے والدین سے حیا کی ہے، میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو 3 دن مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ انصاری صحابی نے اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ میں نے 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری لیکن انہیں رات میں عبادت کرتے نہ دیکھا۔ ہاں، جب وہ اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ عز و جل کا ذکر اور اس کی کبریائی بیان کرتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو قریب تھا کہ میں ان کے اعمال کو حقیر جانتا، لیکن جب میں نے ان انصاری صحابی سے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ناراضگی اور جدائی نہیں ہے، بلکہ میں نے تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور 3 بار آپ ہی آئے۔ چنانچہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آپ کے پاس ٹھہروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی آپ کی پیروی کروں، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ کیسے اس بلند مقام تک پہنچے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی؟ انصاری صحابی نے جواب دیا، اور تو کوئی عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر جب میں وہاں سے چلنے لگا تو انصاری صحابی نے مجھے آواز دی اور کہا، میرا کوئی اور عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ اس کے علاوہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا، اور جو ان کو اللہ تعالی نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، یہی وہ عمل ہے جس سے آپ کو رفعتیں بخشی، اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔
حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں افضل ترین وہ ہے جو ان میں سب سے پاکیزہ سینے والا اور سب سے زیادہ غیبت سے بچنے والا ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ سونے والا مغفرت یافتہ اور قیام کرنے والا مشکور کیسے ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک شخص رات کو قیام کرتا ہے اور اپنے سوئے ہوئے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس قیام کرنے والے کی دعا کے سبب اس سونے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور سونے والے کی خیر خواہی کی وجہ سے قیام کرنے والا اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ حسن اخلاق انسان کی وہ خوبی ہے جس سے نہ صرف اس کی شخصیت نکھرتی ہے بلکہ اس سے دوسروں کے دلوں میں محبت اور احترام بھی پیدا ہوتا ہے۔ حسن اخلاق کا مطلب ہے دوسروں سے نرمی، برداشت، صبر اور محبت کے ساتھ پیش آنا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کو دین کا حصہ قرار دیا اور خود اپنی زندگی میں اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ ایک خوش اخلاق انسان اپنی باتوں اور عمل سے دوسروں کے دل جیت لیتا ہے اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ اخلاقی خوبیوں کو اپنانا انسان کو انمول بناتا ہے اور اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو دوسروں کے لیے باعث رحمت بنائے۔ آمین ثم آمین۔